اللہ کا قرآن کہتا اولئک کالانعام، میرا کھا کر، میرا پی کر، میرا دیا ہوا پہن کر، میری نعمتیں حاصل کر کے جو مجھے پہچان نہ سکا، تم اسے انسان کہتے ہو کالانعام، میں تو اسے جانور بھی کہنے کو تیار نہیں۔ جسے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنے کی عادت نہ ڈلی، جسے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا موقع نہ ملا، تو اسے انسان کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کل انعام بل ہم اغل، وہ تو کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ مسلمانوں مال چلا جائے چھوڑ دینا، گاہک دکان پر آئے چلا جائے سودا چھوڑ دے، گلا نہ کرنا، پرواہ نہ کرنا، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر نماز کا سجدہ چھوڑتے ہو تیرا میرا کلیجہ تو اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ روزہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور دنیا والو میری آنکھوں کی ٹھنڈک سرما نہیں نماز کا سجدہ ہے۔ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک، میرے کلیجے کو سکون پہنچانا چاہے وہ نماز کے سجدوں سے میرے کلیجے کو سکون پہنچائے۔ ایک اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا اپنی آنکھیں مبارک بند کر کے مر رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ فرمایا امت نماز نہیں پڑھتی، اس کی وجہ سے میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں تو ایک ہی رٹ آتی ہے، اللہ نبی وارث سرکار قبر چاون گئے اور کہہ دیں گے چھڑ دیو میں تے میرا ہے بس۔ اور آپ کا بھی عدد جو بیٹھے ہوں گے یہ نظریہ ہوگا۔ تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر مبارک ہو۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، دنیا کے اندر لڑانے والوں کی کمی نہیں، جوڑنے والوں کی کمی ہے۔ اللہ آپ کو مجھے جوڑنے والوں میں سے بنا دے، لیکن میرے عزیزو اس جوڑ کا مطلب یہ نہیں میں حق کو ہی چھوڑ دوں، میں حق کو باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر ممبر نہیں ہوگا، برسر اقتدار کریں گے، حق بات کا ہر وقت اعلان کرتے رہیں گے۔ دعا کرو اللہ حق پر قبر میں جانے کی، حق سنتے قبر میں جانے کی تجھے مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگو، زندگی کے اندر مال کا سودا کر لیو، مکان جائیداد کا سودا کر لیو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کیونکہ قبر میں مکان جائیداد نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ جانور کہتا ہے انسان کو کہ ہے ہی نہیں، انسان کا بچہ ہے ہی نہیں، جانور ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر حسین سننے کے لیے ہمیں آپ کو نماز کا عادی بننا پڑے گا، وگرنہ میرے عزیزو 2 گھنٹے کا ذکر حسین تیری میری زندگی نہیں بدل سکتا۔ اگر میرے عزیزو آپ میں اس بھروسے پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ نبی قیامت کے دن باں پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے، تو یہ بھروسہ تو حضرت حسین کو رکھنا چاہیے تھا، یہ بھروسہ تو سیدہ زینب کو رکھنا چاہیے تھا، یہ بھروسہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنا چاہیے تھا۔ میرے عزیزو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے عزیزو زخموں سے چور چور ہے، پیٹ پھٹا پڑا ہے، اور آنتوں سے میرے عزیزو خوراک باہر نکل رہی ہے۔ حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے، حضرت حسن کی آنکھوں میں آنسو اور جسم پہ خون دیکھا۔ حضرت علی کہنے لگے عمر لگتا ہے موت کے ڈر کی وجہ سے رونے لگ گیا۔ کہنے لگے علی تیرا خدا بھلا کرے، بھلا عمر موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں روئے گا، بلکہ عمر تو اس وجہ سے رو رہا ہے پتہ نہیں عمر کے ساتھ مرنے کے بعد کیا کیا جائے گا۔ جسے بار بار کہا گیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تاج نبوت تیرے سر پہ سجتا۔ بدر کے میدان میں کہا گیا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر وسعد، اگر تیری رائے پر اگر عمل نہ کیا جاتا کہ تو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تیرے اور سعد کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی نہ بچتا۔ یہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے عزیزوں گھر تشریف لے آئے، معصومانہ انداز ہے، پریشان ہو کے بیٹھے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا عمر کیا بات ہے، آج ہوائیاں تیری حواس باخت ہے، آج تیرا رنگ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ کہنے لگے کملی والے آپ، گھر آپ کا، مکان آپ کا، حرم آپ کی، گھر والی آپ کی، عزت والی آپ کی، چھوٹا منہ بڑی بات کرنے لگا۔ عمر کون ہوتا ہے تیرے گھر کے اندر مداخلت کرے؟ جو گھر خدا کے حکم سے چلتا ہے، عمر کی رائے وہ کیا کرے گی؟ حضور نے فرمایا عمر بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کے پاک پیغمبر تیرے
گھر کے اندر کبھی کوئی سائل آتا ہے، تیرے گھر کے اندر کبھی کوئی فقیر آتا ہے، تیرے گھر کے اندر کوئی حاجت مند آتا ہے، تیرے گھر کے اندر کوئی ضرورت مند آتا ہے، آ کر آپ سے کپڑے لتے کا سوال کرتا ہے، پردے کا حکم نہیں آیا، رحمت والے نبی تیری بیویاں کبھی ادھر کو جاویں کبھی ادھر کو جاویں، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کسی غیر محرم کی نگاہ تیری گھر والی کے چہرے پر، اس کے لباس پر، اس کی پیر کی جتی کے اوپر پڑ جائے، ہماری عزت بات کر۔ اس وقت حضرت زینب کان لگا کے سن رہی تھی، اچھا عمر دیکھیں گے۔ اما زینب سامنے آ گئی، خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہاں میرے عزیزوں گھر والے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں اور بیٹی کے باپ بھی ہیں۔ چڑھ گئی اما، اجی کیا بات ہے، عمر کو اتنی اللہ شری دے دی، عمر کو اتنا اپنے آپ میں فری کر لیا، ہمارے گھر میں مداخلت کرنے لگے، اے ہوا کیا لاڈلی؟ کہنے لگی ہوتا کون ہے، نبی آپ اور شریعت آپ پر اتری، عمر کون ہوتا ہے؟ میرا پاک پیغمبر اگر تیری غیرت گوارا کرتی ہے تو عمر کی غیرت کیوں نہیں گوارا کرتی؟ کوئی آئے جائے کہ ہماری عزتوں پر یا ہمارے پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہم عام عورتیں، کسی کی اتنی جرت کہ ہمارے پر نگاہ اٹھاوے گا، خدا نہیں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام حکم لے کے آ جاتے ہیں، زینب تو سچی بات کر رہی ہے، جو آنکھیں نہیں اٹھائے، آنکھ کی پلک اٹھائے گا اس کا ڈلہ نکال کے باہر رکھ دوں گا۔ لیکن میرے عزیزوں حضرت عمر کے مرتبے کو بتلانا تھا، پتا تھا 1400 سال کے بعد گلیوں میں، چوراہوں میں، کونوں میں، کھوچوں میں، کونے کھوچے کے اندر، مکانوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انگلی اٹھائی جائے گی۔ پروردگار عالم نے اللہ اکبر نبی کے گھر میں نبی کے عمر کی بات کو منوا دیا۔ میرے عزیزوں سیدہ زینب اپنی جگہ کہہ کے بیٹھ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ کہہ کے چلے گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، کہنے لگے انکار کروں تو عمر ناراض ہو جائے گا، اگر ادھر انکار کر دوں تو میرے گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ جل شانہ نے عجیب فیصلہ فرما دیا، مقام عمر کو بھی بچا دیا، تیرے گھر کی غیرت کو بھی بچا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی گھر والیوں سے کہہ دو، اپنی بیٹی سے کہہ دو، اللہ کہہ رہے آج کے بعد گھر ہو یا باہر ہو، اللہ اکبر ننگا سر کرنے کی، چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عمر کی غیرت تیرے چہرے پہ کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرتی تو خدا بھی تمہارے چہرے پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کیوں فراموش کرتے ہیں، ان کو بھول گئے؟ آج دنیا کہتی ہے واہ صحابہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا خادم صحابہ، غلام صحابہ، جانثار صحابہ، وفادار صحابہ، بیٹیاں دینے والے، بیٹیاں لینے والے، پیغمبر کے گھر گندم کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے، ستو کھجوروں کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے، رب کعبہ کی قسم ہے، اور دنیا 500 روپے دے کے پھل ہی نہیں سماتی۔ وہ دیکھو نبی کے دروازے پہ ایک عورت بیٹھی ہے جو دودھ پیتا بچہ لے کے آ گئی، کہنے لگی گھر کے کونے کونے میں نظر ڈالی، نہ شوہر نظر آیا، نہ جوان نظر آیا، نہ ابا نظر آیا، نہ بھائی داماد نظر آیا۔ اللہ اکبر، یہ دودھ پیتا دودھ چھڑا کے لے آئی۔ کملی والے اللہ کے راستے میں جا کے اللہ نہ جائیو، اسے بھی ساتھ لے جا، اپنے سامنے بٹھا لیو، ہاتھ میں پکڑ کر کے کافروں کے سامنے کر دیو، تیر سینے میں لگے گا، پیغمبر تیری جان کا تحفظ ہوگا، خون اس کے حلق سے نکلے گا، کلیجہ اس کی ماں کا ڈھر جائے گا، جب خون نکلتا دیکھے گا ماں آنسو نکالے گی، عرش والا تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ ان کو کہتے ہو یہ صحابہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم ہے، حضور نے ہاں کر دی تو ہاں ہے، نبی نے نہ کر دی تو نہ ہے، نبی نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے، نبی نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے۔ یقین ڈال کون ہے؟ اللہ اکبر، نبی کا صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، راستے کے اندر میرے عزیزوں اپنے خادم سے کہا سواری روک دے، اترے اور پانی کا برتن ہاتھ کے
کے اندر لے لیا, دور جا کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر, نہ پیشاب نہ پخانا نہ کوئی حاجت پوری کی. تھوڑی دیر کے بعد لوٹا پانی کا لے کے واپس آ گئے. کسی نے کہہ دیا کیا وجہ تھی؟ ہم تو سمجھے پیشاب استنجے کے لیے گئے ہوگے. کہ رحمت دو عالم کے ساتھ ایک سفر پر آ رہے تھے, اسی جگہ پہ حضور کی سواری رکی, اللہ کے پیغمبر کو حاجت ہوئی, خدا کا پیغمبر پانی کا برتن لے کے اس جگہ جا کے بیٹھ گیا جہاں میں جا کے بیٹھا تھا. آج عرصے کے بعد اس جگہ سے گزر ہوا, مجھے آمنہ کا لحل یاد آ گیا, سونا لجپال یاد آ گیا, فاطمہ کا ابا حسن حسین کا نانا یاد آ گیا, علی کا سسر یاد آ گیا, اللہ اکبر, فاروق اعظم صدیق کا داماد یاد آ گیا. اور میں نے کہا تجھے پیشاب تو نہیں آ رہا, اس جگہ جا کے بیٹھ جائے. دنیا وضو کی سنت کو زندہ کرتی ہے, تو یہ محمد کے طریقے کو قیامت تک کی صبح زندہ کر کے چلا جائے. اور واقعی میرے عزیزو, جس طرح کی اس وقت شادیاں اس محرم کے مہینے میں ناجائز ہیں, شادیاں کرو, شادیاں کرنے کی اجازت ہے, لیکن اس مہینے میں کنجر خانہ شادیوں کے ساتھ کرو گے, ہجڑے نچواؤ گے, کچھرے نچواؤ گے, مہندی کی رات فنکشن کرو گے, خدا پاک کی قسم ہے حسین تو کیا, حسین کا نانا بھی ناراض ہو جائے گا, ابا بھی ناراض ہو جائے گا, حسین کی خالہ زینب ناراض ہو جائے گی, حسین کا خالو عثمان غنی ناراض ہو جائے گا. او لوگو, اگر اپنی خرافات کو تم نے شادیوں بیاہوں میں موت میت میں ختم نہ کیا تو قیامت کے دن خالی ورقہ خدا کے میدان میں لایا جائے گا. دنیا کہے گی حاجی صاحب ہے, دنیا کہے گی نیکوکار ہے, مکے مدینے میں اعتکاف کرنے والا, دنیا کہے گی خیرات کرنے والا, اپنے مال سے زیادہ زکات نکالنے والا. اللہ فرمائیں گے اس نے میرے نبی کے طریقے کو دبا دیا اور خاندانی رسومات کو اچھال کر رکھ دیا. یہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجوا رہا تھا, طبلے بازے بجوا رہا تھا, ناچ ناچ کے دکھا رہا تھا. یہ حاجی مجھے اتنا برا لگا, اسی وقت میں نے اس کے سارے عملوں کو غارت کر دیا تھا. شوق کے مہینے میں کوئی بھی ایسے کام کرے گا, ہر کوئی ناراض ہوگا. شادی کرو, مسجد کے اندر نکاح کرو, دھی کو دروازے سے رخصت کرو, لڑکے والے پیغام دے دیں جی روٹی گھر سے کھا کے آئیں گے, آپ کی گھر سے پانی کی بوند نہیں پئیں گے, آؤ آ کے گاڑی لے کے آؤ, مسجد کے مولوی صاحب کو بلاؤ, نکاح پڑھاؤ, اور جو تم نے مہندی پہ پیسہ خرچ کرنا ہے وہ مولوی صاحب کو دو. اپنے علاقے کی کسی مسجد میں دے دو, اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں دے دو. دیکھو پھر گھر میں رحمت آتی ہے. 9 مہینے گزرنے کی دیر ہے, گود میں ری کی آواز آئے گی, دیکھو گے جھانک کے بیٹی تو رابعہ بصریہ نظر آئے گی, جھانک کے دیکھو گے رب کعبہ کی قسم عبد القادر جیلانی نظر آئے گا. ورنہ اللہ تمہاری ایسی کمائیوں کو اسپتالوں پہ خرچ کروائے گا, کاٹا پٹی ہوگی, چیڑ پھاڑ ہوں گے, پھٹیں گے پیٹ. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا, ذی الحج کا مہینہ آخری اشرا, اور محرم الحرام کا مہینہ آیا. ہر جگہ میرے عزیزو کپڑے کے رنگ بدل گئے, پرچم کے رنگ بدل گئے, بینر کے رنگ بدل گئے, ہو کا عالم ہو گیا. میرے عزیزو جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت اتنا خوف و ہراس ہندوؤں سے, کراڑوں سے, سکھوں سے نہیں تھا جتنا محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان کو مسلمان سے ہو رہا ہے. 4 آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے, 2 آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے. بتاؤ میرا عزیزو, کربلا مظلومیت کی داستان ہے کہ بدماشی ہوئی تھی. کوئی فورس شیڈول کے اندر, کوئی دفعہ 144 کے اندر, کوئی 16 MP کے اندر, کوئی زبان بندی کے اندر آ جاتا ہے. ممبروں کے اوپر خطیب کو بیٹھنے کی, 3 مہینے جمعے پڑھانے کی اجازت نہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ وہ دور ہے جو میرا عزیزوں کافروں کا دور تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے, آج فورس شیڈول ہے, آج 3 مہینے کی زبان بندی ہے. یہ تو 1400 سال پہلے جب ابو جہل زندہ تھا اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوا تھا. حرم کعبہ کے اندر کملی والا رات کے اندھیرے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے جب قرآن سنایا کرتا تھا تو ابو جہل اس کی پوری جماعت حرم کے دیوار کے سائے میں آ کے قرآن سنا کرتی تھی. روڈ بند, اعلان ہوں گے 9 محرم کو, 10 محرم کو گھر سے نہ نکلے, چھت پہ چڑھنے والے کو گولی مار دی جائے گی. اتنا بڑا ظلم حضرت حسین سے.
پھر اگلی بات آپ سے کہوں گا، میری بات پر اتفاق کرو گے، 10 محرم الحرام، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت صدیق کی خلافت یاد آتی ہے، عمر عثمان کی خلافت یاد آتی ہے۔ اے ظالموں بغیر تو جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے اسی وقت تمہیں امیر معاویہ یاد آتا ہے، 11 مہینے میں یاد کیوں نہیں آتا؟ گھٹاؤ گھٹاؤ 1400 سال ہو گئے تم امیر معاویہ کے شان کو گھٹاتے رہو، 1400 سال ہو گئے تم صدیق عمر کی خلافت کا انکار کرتے رہو۔ رب کعبہ کی قسم، جب نبی کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا دنیا تمہیں گھٹائے گی، میں قیامت کی صبح تک تمہارے شانوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ چمگادڑوں کے میرے عزیزوں ادھر ادھر پھرنے سے، صبح صبح میرے عزیزوں چمگادڑوں کے ادھر ادھر پھرنے سے میرے عزیزوں کیا سورج نے طلوع ہونا چھوڑ دیا؟ میرے عزیزوں شام کو ادھر ادھر چمگادڑیں پھر رہی ہیں، کیا چاند نے نکلنا چھوڑ دیا؟ صحابہ چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں، صحابہ سورج کی مانند ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بند کمرے میں کھڑکیاں بند کر لو، بند کمرے کے اندر میرے عزیزوں روشن دان بند کر لو، دروازے بند کر لو، دروازوں کی دروں کے اندر کپڑا رکھ دو۔ صحابہ کا ایمان اتنا چمکتا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم پہاڑوں کے دامن میں بھی صحابہ کے ایمان کی روشنی نظر آئے گی۔ ادھر کچھ عرصے بعد اعلان ہوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا پورے کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، خدیجہ مسلمان ہو گئی، زینب رقیہ ام کلثوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت لقیط نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ابو العاص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس وقت میرے عزیزو یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، سختی کوئی نہیں کرنی، مارنا مورنا نہیں، پڑھے تو پڑھ لے۔ مکہ ملتان ہو، سسرال کراچی ہو نا، آدمی دوری نہیں دیکھتا، سکھ دیکھتا ہے، کہتا ہے سکھی سے رہے گی، بے شک بیاہ دو، انگلینڈ بیاہ دو، چل سکھی زندگی گزارے گی، لڑکا بڑا شریف ہے، اچھا رکھے گا۔ مکے والوں نے جینا پریشان کر دیا، حرام کر دیا، دوبر کر دیا۔ حضور ہجرت کا ارادہ لے کے اللہ کے حکم سے صحابہ کو لے کے چلے۔ ابو العاص نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے فرمایا میری بیٹی سکی ہے، آج نہیں تو کل اللہ اسے ایمان کی دولت دے گا۔ آپ سیدہ زینب کو چھوڑ کے آ گئے اور کہا حالات کی بہتری ہوئی، وہاں جا کے قدم ٹک گئے، بیٹی میں تجھے بلا لوں گا۔ میرے عزیزوں بھی دوسرا سال گزرا تھا، بدر کا مارکا آ گیا۔ یہ بدر میرے عزیزوں لڑائی کے لیے کافر نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے، تجارت کے سوال کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ میرے عزیزوں اس میں صرف اپنے کافر نہیں آئے، حضرت علی کا بھائی حضرت عقیل بھی ساتھ آئے کافروں کی طرف سے، نبی کا چچا حضرت عباس بھی ساتھ آئے، اور میرے عزیزوں برادری کا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے نبی کا داماد حضرت لقیط ابو العاص بھی ساتھ آ گئے۔ ادھر مارکا ہوا، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کفار مکہ سردار مکہ 70 کے قریب قیدی ہو گئے۔ جب امام الانبیاء نے نگاہ اٹھائی تو آپ کے قیدیوں میں، مسلمانوں کے قیدیوں کے پاس نبی کا داماد بھی رسیوں سے بندھا ہوا کھڑا ہوا۔ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا سے پہچانتے ہو یہ وہی ہے جو میں محمد کے دروازے پہ مکے میں دولہا بن کے آیا تھا۔ یوں نہیں کہ اس کی رسی کھول دو، گھر بھیج دو، کھلاؤ پلاؤ، سلوک برابر۔ مسلمانوں کیا کیا جائے، انہیں چھوڑ دیں؟ دو مشورے ہوئے، مکے والوں کو، عرب والوں کو لکھائی آتی تھی، اور ادھر میرے عزیزوں اس سے ناواقف تھے صدیق، عثمان، علی صحابہ رضی اللہ عنہما۔ کہہ رہے یا رسول اللہ مشورہ یہ ہے ان کو ہمیں لکھائی سکھائے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور جن کو لکھائی نہیں آتی 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم دے دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ سب کو پیغام دیا درہم و دینار لے کے آؤ یا لکھائی سکھاؤ۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کو مکے پیغام بھیجا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، اگر تیرے پاس ہے، اور یا میری بیوی زینب کو پیغام دے دے، کچھ فدیہ دے تاکہ مجھے آزادی دی جائے۔
अम्मा ज़ैनब ने बक्से फरोले, अम्मा ने सराना उठाया होगा, तकिया उठाया होगा, अम्मा जान ने दाएं बाएं नजर डाली होगी कि अपने तो सारे मदीने में चले गए, परदेश हूँ। ओए लोगों, परदेश के अंदर इतनी जल्दी धीरानी के सर पे हाथ कोई नहीं रखता, उसकी मदद कौन करेगा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश बैठी है, अचानक अपने हाथों को उठाया, अपने गले में लगाया, और वो हाथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली ने सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हज़रत ज़ैनब को शादी के मौके पर दिया था, वो हार उतार दिया। कहने लगी देवर जी की नाना का जल्दी करिए, हार लेके मक्के चला जा और जाके मेरे अब्बे को देखा, तेरी बेटी के पास इसके अलावा है कोई नहीं, मेरे घर वाले को छोड़ दे। जब ये हार मेरे अजीजों अबुल आस के हाथ में गया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिया वसूल कर रहे हैं, आपकी निगाह उठी, अचानक अबुल आस लकीत के हाथ की तरफ नजर पड़ी, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू न रुके। साहबा कहने लगे अल्लाह तेरे चेहरे को हमेशा हंसता रखे, क्या बात है आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए। फरमाया लोगों वो हार देखो, हार देख के मुझे मेरी खदीजा याद आ गई है। जमाल मदनी साहब मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मैं भी एक पिछले दिनों भी मेरे अजीजों अहमदपुर शर्तिया से बयान के बाद फजर के दर्स के लिए सखर गया, और वो भी एक ताज़ियत के लिए जाना था। हमारे हाजी यूनुस साहब की घरवाली फोत हुई, 90 साल का बाबा अपनी बीवी की कब्र पे जाके खड़े होने लग गया और रो के कहने लगा मौलवी साहब जब मैं नमाज के बाद घर जाया करता था बीवी को सलाम किया करता था, क्या मैं सलाम कर लूँ। मैंने कहा मैं तुझे शरीयत बतलाऊंगा तो तेरा दिल टूट जाएगा, रब रूठ जाएगा। बाबा है मिसले बच्चों के बराबर है, 90 साल की उम्र है। मैंने कहा बाबा कर ले, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज कहने लगा हाजल सलाम वालेकुम, उसके एक बोलने खुदा की कसम सारे उरसा को रुला के रख दिया। अल्लाह गवाह मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मेरी धियों मेरी बेटियों को। और इंडिया तो खुदा की कसम पता नहीं मैं जो अपना बाप मानता है, अल्लाह की कसम इंडिया के अंदर बच्चे बच्चियां देवबंद वाले, लखनऊ वाले, मेरे अजीजों नंदोते वाले मुझे अब्बू जी कहते हैं। 4-5 दिन पहले मुझे फोन आया शाकरा बहन, और उसने चेचा कहा कि आपने कहना है। मस्तूरात है, हाँ सुनो मेरी बेटियों तुम्हारे लिए पैगाम, जिन्होंने किल करके अपने घर के मजे और सुकून को खराब कर रखा है, बीमार तो कर दिया तुम्हें अपने शोरों को अपनी जुबान का गंदा बोल के, और क्या चाह रही हो मर जावे। कह लगी मौली साहब हो, मैंने कहा जी अब्दुल अन्ना ने कहा नहीं तेरी आवाज़ नहीं पहचानी जा रही। मैंने उसे कुरान पढ़ के सुनाया, कह नहीं मैंने तो इस मिन्नत है की, मैंने कहा बीबी बात कर 10 मिनट हो गए तेरे से बात करते हुए। कह लगी अच्छा। मैंने कहा अच्छा वीडियो कॉल करूँ तो मुझे ना दिखाइए, मुझे देख ले। पता नहीं क्या दुखड़ा सुनाना चाह रही थी, मेरा चेहरा देखा बड़ी खुश हुई। कह लगी जब से पैदा हुई अल्लाह की कसम पहली मरतबा मुझे इतनी खुशी हुई कि तेरी आवाज़ सुनी, तेरे से बात हो रही। फिर कहने लगी मौलवी साहब खुशी की खबर सुनाऊं कि गम की 2 खबरें सुनानी है। मैंने कहा जो मर्जी सुना दे। कह लगी मौलवी साहब 4 दिन पहले मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो गई। मैंने रज के कलेजा ठार के हुजूर को देखा, मेरे सामने खड़े रहे, मैं हुजूर को देखती रही। एक रेते के ऊपर थोड़ा सा उछल रहे हैं, फिर चले हम भी हुजूर के पीछे चल दिए। फिर मेरे अजीजों मैं समझा कि इस खुशी में चीख मार के रो रही है, क्या पता उसके आंगन में उसके वेड़े में उसकी 2 बेटियां 1 बेटा भी सहम गए होंगे माँ की चीख से। ऐसा रोई, मुझे भी ला दिया। मैंने कहा खैर है क्यों रोई। का मौलवी साहब जलसों में जाइयो, तकरीरों में जाइयो, जाकर शाकरा बहन सूरत गुजरात वाली का पैगाम दे देना और कह देना दुआ करो किसी का शोर न मरे। अल्लाह। मैंने कहा बेटी क्या हुआ। का अगली बात मैं नहीं बताऊंगी, अल्लाह का शुक्र है मेरा ससुराल बहुत अच्छा, मेरा ननिहाल ददियाल बड़ा अच्छा, मेरे चाचे बड़े अच्छे, कराची में मेरा ननिहाल है। मौलवी साहब बस दुआ करो किसी का शोर न मरे। खूंटे पर जानवर अच्छा लगता है, खूंटे से छूट जाए जानवर की कोई कीमत नहीं रहती। मैंने कहा बेटी क्या हुआ। कहने लगी जहाँ मौलवी साहब जाइयो और जाके मेरी माँ बहनों से, मेरी अम्मियों से कह दियो हाथ उठाया करो, जहाँ रिज़्क मांगती हो, जहाँ पक्का मकान कोठी मांगती हो, वह दुआ करो हमेशा खुदा हमारे शोर का साया हमारे पर सलामत रखे। उतर गया शोर का साया सर से, खुदा की कसम 2 रोटियां उस वक्त तक देने को तैयार नहीं जब तक तन के कपड़े उतार के कोई इज्जत का सौदा नहीं कर लेता है।